بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بحری جہاز مال و اسباب کے ساتھ اور مسافروں سے بھرا ہوا بحری سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر میں اچانک ایک خوفناک طوفان اٹھا اور اس نے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جہاز ادھر ادھر ڈولنے لگا، لیکن وہ اس طوفان کا مقابلہ نہ کر پایا اور آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب گیا۔ تمام مسافر پانی میں ڈوب گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مسافر بچ گیا اور وہ کسی نہ کسی طرح تیرتا ہوا ایک جزیرے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس جزیرے پر کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ وہ شخص اس جزیرے کی ریت پر لیٹ گیا۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ آسمان کی طرف دیکھا تو چاند ستارے چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا آسمان صاف تھا اور طوفان ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بہت دعائیں کی کہ یا اللہ، میں تیرا گناہ گار بندہ یہاں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو مجھے اس مصیبت سے نکال اور کوئی ایسا جہاز یا کوئی مددگار بھیج دے جو مجھے یہاں سے لے جائے۔ وہ سارا دن بھوکا پیاسا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا، لیکن کوئی بھی جہاز یا کوئی مدد اس کو لینے نہیں آئی۔ اگلی رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ دوسرا اور تیسرا دن بھی اسی طرح بھوکے پیاسے گزر گیا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی باقی زندگی یہیں گزارنی ہے، اس لیے اس نے ہمت پکڑی۔ جہاز کا کچھ ملبہ جو کہ چٹان کے ساتھ ٹکرایا تھا وہیں سمندر کے اوپر بکھرا پڑا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے اسے تیرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور تیرتا ہوا گیا اور کچھ تختے اور رسی اور جو بھی چیزیں اس کو میسر ہوئیں وہ لے آیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ باقی زندگی اسی جزیرے پر گزارنی ہے۔ اس نے ان تختوں اور رسی کی مدد سے جزیرے پر ایک جھونپڑی بنائی۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا تھا۔ وہ جنگلی پھل کھاتا اور ناریل کا پانی پیتا اور مچھلیوں کا شکار کرتا۔ ایک دن اس نے مچھلیوں کا شکار کیا اور اپنی جھونپڑی کے قریب اس نے آگ جلائی، لیکن اس کی لکڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ جنگل کی طرف لکڑیوں کی تلاش میں نکلا، لیکن جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگی ہوئی ہے۔ جو آگ اس نے مچھلیوں کے لیے جلائی تھی اس میں سے کوئی چنگاری اس کی جھونپڑی میں گر گئی ہوگی اور اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی ہوگی۔ اسی طرح اس کی پوری جھونپڑی جل گئی۔ اب وہ واویلا کرنے لگا اور خدا کی طرف دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں پکارنے لگا کہ تو کیسا میرا اللہ ہے؟ جب میں نے تم سے مدد مانگی تو تم نے مدد نہ کی۔ اب میں بڑی مشکل سے جھونپڑی بنا کر رہنے لگا تھا اور تو نے میری جھونپڑی بھی جلا دی۔ یہ کیسا تیرا انصاف ہے؟ اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید قسم کا بدگمان ہو چکا تھا اور اللہ کے سامنے واویلا مچانے لگا کہ تو میرا اللہ نہیں ہے، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس طرح ہی بولتے بولتے وہ سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز ساحل سمندر پر کھڑا ہے۔ اس نے حیرانگی سے اس جہاز کو دیکھا جو کہ اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ جہاز میں سوار ہو گیا۔ جب جہاز روانہ ہوا تو اس نے جہاز کے کپتان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں جزیرے پر موجود ہوں اور میں عرصے سے اس جزیرے پر ایک مجبوری کی حالت میں پڑا ہوا ہوں، میری مدد کو کوئی نہیں آیا اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ اب اچانک آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کپتان نے کہا کہ ہم یہاں قریب سے ہی گزر رہے تھے تو آپ نے فائر سگنل بھیجا تھا۔ اب وہ شخص حیران ہوا اور کہا میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا تھا، لیکن اچانک ہی اسے یاد آیا کہ جب اس کی جھونپڑی جل رہی تھی تو وہ سگنل ان کو گئے اور انہوں نے جلتی ہوئی آگ کو فائر سگنل سمجھ لیا اور اس طرف میری مدد کے لیے آ گئے۔ اب وہ بہت شرمندہ ہوا اور ان ساری باتوں کو یاد کرنے لگا جو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق کہتا رہا۔ اس کا سر شرمندگی سے مزید جھک گیا اور اسی طرح اسی حالت میں وہ سجدے میں چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے زار زار آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا تھا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم اپنی محدود عقل سے سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منصوبہ بندی کو نہیں سمجھتے۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور گلے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا ظلم کر دیا ہے اور اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہے
اور اس آزمائش میں اور پریشانی میں بھی یقیناً اس کی کوئی مصلحت ہوگی، اور جلد ہی وہ یہ آزمائش ہم سے ختم کر دے گا اور اس برے وقت کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھیے، وہ بہت غفور و رحیم ہے، اس کی طرف سے بدگمان ہونا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔